اردو میں ترقی پسند تنقید کا تحقیقی مطالعہ۔ مقالہ نگار ڈاکٹر امبریں حسیب عنبر۔ چوتھا باب، ترقی پسند تنقید کی مخالفت۔ محمد حسن عسکری اردو ادب کی ایک اہم شخصیت ہیں۔ وہ افسانہ نگار، مترجم، نقاد اور ادبی مبصر کی حیثیت سے اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے جب سے لکھنا شروع کیا اس وقت سے اپنی وفات تک وہ اپنے ادبی رجحانات اور فعال کردار کی وجہ سے ادبی منظرنامے پر اہم شخصیت کی طرح مسلسل نمایاں رہے۔ محمد حسن عسکری ایک وسیع المطالعہ، تخلیقی اور تجزیاتی ذہن کے ادیب تھے، لیکن انہوں نے اپنے عہد کی ایک بڑی ادبی تحریک یعنی ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہونے کے بجائے ایک علیحدہ راستہ اختیار کیا جو حلقہ ارباب ذوق سے بھی کچھ خاص مطابقت نہیں رکھتا تھا، لیکن ترقی پسند ادب اور تنقید سے اختلاف کی بنا پر اس سے کسی قدر میل کھاتا تھا۔ عسکری کے افسانوں کا مجموعہ جزیرے کے نام سے شائع ہوا تھا۔ عسکری اپنے مطالعے کے دوران مغربی ادب کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ انگریزی کے پروفیسر ہونے کی وجہ سے ان کا انگریزی ادب کا مطالعہ بھی بہت وسیع تھا۔ انگریزی ادب کے بعد انہوں نے فرانسیسی ادیبوں، شاعروں اور فرانس کی تحریکوں سے گہری دلچسپی قائم رکھی، اور اس کا اظہار ان کی تحریروں میں مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ ان کے اس مطالعے کا عکس زیادہ تر ان سلسلہ مضامین میں نظر آتا ہے جو وہ شاہد احمد دہلوی کے ادبی ماہنامے ساقی میں جھلکیاں کے عنوان سے لکھا کرتے تھے۔ عسکری کی زندگی میں ان کے جو تنقیدی مجموعے شائع ہوئے ان میں انسان اور آدمی، ستارہ یا بادبان، وقت کی راگنی، جھلکیاں، جدیدیت یا مغربی گمراہیوں کی تاریخ شامل ہے۔ عسکری کی ادبی زندگی قیام پاکستان سے قبل ہی اہمیت حاصل کر چکی تھی، اور جس طرح ترقی پسند نقاد اپنی تحریروں میں اپنے موقف کی وضاحت و حمایت کرتے تھے اور اپنے مخالفین کو جوابات دیتے تھے، اسی طرح محمد حسن عسکری بھی ترقی پسند ادب اور تنقید سے اختلاف رکھنے والوں میں ایک بہت توانا آواز تھی۔ اس اختلاف کا سبب یہ تھا کہ عسکری ادب کی تخلیق کو ذہنی آزادی کا محصل سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ترقی پسند مصنفین کے پہلے اجلاس میں جو منشور پیش کیا گیا وہ ایک نوع کا ہدایت نامہ تھا جو ادیبوں کو کچھ خاص زاویوں سے لکھنے کی طرف متوجہ کرتا تھا۔ عسکری کی تنقید کے مجموعی مطالعے سے ان کا یہ خیال سامنے آتا ہے کہ ادب کی تخلیق کو اس قسم کی پابندیوں اور ہدایت ناموں سے آزاد ہونا چاہیے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ترقی پسند ادب جس طرح پیش کیا جا رہا ہے اسے ادب نہیں بلکہ پروپیگنڈا کہا جانا چاہیے۔ محمد حسن عسکری محض ترقی پسندوں سے اختلاف کی بنیاد پر اہم نہیں بنے، بلکہ ان کی علمیت اور ذہانت کے ساتھ ساتھ ان کا اسلوب تحریر اپنے اندر ایک خاص کشش رکھتا ہے۔ عسکری نے اپنی تنقید میں وقتی بحثوں اور اصولی اختلاف کے علاوہ کئی ایک موضوعات کو اس طرح پیش کیا کہ اس وقت کی ادبی دنیا ان میں منہمک ہو گئی۔ مثلاً انہوں نے قیام پاکستان کے فوری بعد کے برسوں میں ادب میں جمود اور ادب کی موت جیسے سوالات اٹھائے، اور پھر دیگر ناقدین اس کے حامیوں اور مخالفوں میں اس طرح تقسیم ہوئے کہ دونوں عنوانات کے ذیل میں اچھے خاصے تنقیدی مباحث یکجا ہو گئے۔ محمد حسن عسکری نے 1940 سے 1941 تک ترقی پسند ادب سے بھی وابستگی رکھی۔ اس اعتبار سے وہ ترقی پسند ادب اور تنقید کے تمام رموز و نکات کو بھی جانتے تھے۔ محمد حسن عسکری یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ ترقی پسندوں سے میرا ہزار باتوں میں اختلاف رہا ہے اور شاید آئندہ بھی ہوتا رہے، لیکن اس ادبی تحریک کے پیچھے انسانی روح کے جو مطالبات کام کر رہے ہیں ان سے انحراف کر کے میں ادیب نہیں رہ سکتا۔ تاہم یہ ایک دلچسپ اور غور طلب بات ہے کہ انہوں نے کارل مارکس کو رد کیا اور
ماہر نفسیات سگمنٹ فرائڈ کو اپنے تنقیدی موقف کے لیے اہمیت دی اور اس کے نظریات کو اپنی تنقید میں درخور اعتناء سمجھا۔ محمد حسن عسکری مغرب کے ان ادیبوں کو اہمیت دیتے تھے جو ایک وقت تک کسی فکری یا نظریاتی تحریک سے وابستہ رہے لیکن آگے چل کر اس سے الگ ہو گئے۔ عسکری کا موقف یہ تھا کہ ادب کسی منشور، کسی پارٹی لائن یا کسی بندھے ٹکے نظریے کی بنیاد پر تخلیق نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک مضمون موجودہ انگریزی ادب میں اس طرح اپنے نقطۂ نظر کو واضح کیا ہے: جہاں تک ذرائع پیداوار کا تعلق ہے تقریباً سبھی اشتراکیت کے قائل ہیں، لیکن زیادہ تر ادیب اپنے ضمیر اور اپنی انفرادیت کو حکومت یا سماج کے قبضے میں دے دینے پر تیار نہیں ہیں۔ غیر مشروط اجتماعیت انہیں قطعاً منظور نہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ آئندہ افسانے حکومت، سماج، سیاسی جماعت کسی خیال یا عقیدے کے مطابقت میں نہیں لکھے جائیں گے، بلکہ ہر لکھنے والے کے لیے اپنا ذاتی اور انفرادی تجربہ زیادہ اہم ہوگا۔ کم سے کم میں تو اس چیز کو بہت قابل تعریف سمجھتا ہوں۔ آزادی اظہار اور منشور یا پارٹی لائن سے ہٹ کر لکھنا ایک ایسا نقطہ نظر تھا جس پر اس وقت کے متعدد ادیبوں اور نقادوں نے لبیک کہا۔ ان میں ڈاکٹر محمد احسن فاروقی، صمد شاہین، ممتاز شیریں، انتظار حسین، مظفر علی سید، سلیم احمد، ڈاکٹر سجاد باقر رضوی اور نذیر صدیقی جیسے ناقدین شامل ہیں۔ ترقی پسند تنقید کو یقیناً عسکری کی اختلافی تحریروں کی وجہ سے محاذ آرائی کا سلسلہ جاری رکھنا پڑا، لیکن اس کا دوسرا فائدہ ترقی پسند تحریک کو یہ پہنچا کہ ایک طرف تو عسکری کے اٹھائے ہوئے سوالات کا جواب دینے کے لیے ترقی پسند بھی ان مآخذ کی طرف مائل ہوئے جو عسکری کا اوڑھنا بچھونا تھے۔ دوسرے، عسکری نے بھی ترقی پسند تنقید کے بعض مباحث کو سنجیدگی سے زیر بحث لانے پر توجہ دی، جس سے خود ترقی پسند نقادوں کو بھی یقیناً فائدہ پہنچا۔ مثال کے طور پر ادب اور انقلاب پر تقریباً ہر ترقی پسند نقاد نے کسی نہ کسی زاویے سے توجہ دی۔ عسکری نے بھی اس عنوان سے بحث کرتے ہوئے یہ سوالات اٹھائے کہ ادب اور انقلاب کے درمیان کیا رشتہ ہے، ادب کو انقلاب کے کام میں معاون ہونا چاہیے یا نہیں، اگر ہونا چاہیے تو کس حد تک۔ چنانچہ سب سے پہلے عسکری نے انقلاب کے تصور اور اس کے سماجی، سیاسی اور ادبی مضمرات پر کھل کر روشنی ڈالی اور یہ نتیجہ نکالا کہ انقلاب اس وقت ادب کا ساتھ دیتا ہے جب خود زندگی کو انقلاب کی ضرورت ہوتی ہے، اور ترقی پسندوں نے زیادہ تر سیاسی اور معاشی مقاصد کے لیے انقلاب کا تصور پیش کیا۔ عسکری کے خیال میں ادبی لحاظ سے یہ درست نہیں۔ پاکستان کے بعد کے برسوں میں ادب میں جمود اور ادب کی موت جیسے موضوعات کے بعد عسکری نے پاکستان جیسی مملکت میں اسلامی ادب کی ضرورت پر بھی زور دیا، اور اس ضمن میں بھی اس موضوع کی مخالفت اور موافقت میں اچھا خاصا تنقیدی مواد اکٹھا ہو گیا۔ اس میں عسکری کے تمام حامیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، یہاں تک کہ عسکری کے استاد پروفیسر فراق گورکھپوری نے بھی اس ضمن میں تفصیل کے ساتھ اپنا موقف پیش کیا۔ عسکری کی تنقید کا یہ رخ بہت اہم ہے کہ وہ آخر تک ترقی پسند نظریات کے سلسلے میں اپنے بنیادی موقف سے دستبردار نہیں ہوئے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں، ادب کی تنقید میں ایک اور چیز ابھرتی آ رہی ہے، حسیاتی عنصر کی اہمیت۔ مطلب یہ کہ ادب میں جس چیز کی وجہ سے ادب بنتا ہے وہ سیاسی، سماجی، مذہبی، فلسفیانہ اور سائنٹیفک عقیدے نہیں بلکہ حسیاتی عنصر ہیں۔ یہ ادبی رجحان بڑا نیک شگون ہے۔ محمد حسن عسکری کی تنقید میں ہمیں صرف ترقی پسند فکر و نظر سے ہی اختلاف نہیں ملتا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ افادی اور اصلاحی ادب کے سلسلے میں ان کا نقطہ نظر پہلے اور بعد کے ادب کے بارے میں یکساں اور واضح ہے۔
مثال کے طور پر ان کے ہاں سر سید اور حالی کی اصلاحی تحریک کو بھی صاف صاف انداز میں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ انہوں نے سر سید اور حالی کی مقصدیت، افادیت اور نیچرل شاعری جیسے مباحث کو دو ٹوک انداز سے رد کیا، اور اس میں شدت اس طرح بھی آ گئی کہ ترقی پسندوں نے سر سید اور حالی سے ہی اپنا ذہنی رشتہ جوڑا تھا۔ عسکری کی تنقید میں ہمہ گیریت، مشرق کا ادب ہو یا مغرب کا، انہوں نے نظریاتی اور تحریکی مباحث کے علاوہ افسانہ، شاعری، ناول، ڈرامہ اور ترجمے جیسے مسائل پر بھی سیر حاصل مضامین تحریر کیے۔ فکری اور ادبی زندگی کا ایک خاصا طویل سفر طے کرنے کے بعد عسکری کا رجحان مذہب کی طرف زیادہ ہو گیا تھا۔ وہ معنوی اور عملی طور پر مولانا اشرف علی تھانوی اور مفتی محمد شفیع کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے تھے۔ اس تبدیلی کے بعد انہوں نے روایت جیسے موضوع پر خاص توجہ دی۔ روایت کا ایک تصور تو وہ تھا جسے 20ویں صدی کے جدید فضا میں ٹی ایس ایلیٹ نے پیش کیا تھا، اور یہ بھی وضاحت کر دی تھی کہ روایت کے معنی قدامت نہیں۔ اس پر عسکری نے زیادہ توجہ نہ دی، کیونکہ وہ ایلیٹ سے زیادہ ایک فرانسیسی مفکر رینے گینو سے متاثر ہوئے، اور اس ضمن میں زبانی روایت اور لکھی ہوئی کتاب کے مابین فرق اور فوقیت کی خاصی تفصیل سے بیان کرتے ہوئے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ صرف اسلام ہی نہیں بلکہ مشرق کے سارے ادیان کا انحصار زیادہ تر زبانی روایت پر ہے، لکھی ہوئی کتابوں پر نہیں۔ عسکری نے ایک مدت تک مغربی ادب اور مغربی فلسفوں کی حمایت کی اور ایسا تاثر دیا کہ اگر اردو کے ادیب، شاعر اور نقاد اعلیٰ درجے کا تخلیقی اور تنقیدی کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مغرب کے بڑے ادیبوں اور مشاہیر کو توجہ سے پڑھیں اور ان کا اتباع کریں۔ لیکن عمر کے آخری حصے میں وہ ابن عربی اور شنکر آچاریہ جیسے مفکرین کی طرف مائل ہوئے اور اپنا ایک الگ تصور روایت پیش کیا۔ بقول رشید ملک، رینے گینو روایت کے بانی تصور کو بالکل محدود اور ناکافی خیال کرتے ہیں، جبکہ عسکری سینہ بہ سینہ، سلسلہ بہ سلسلہ زبانی روایت کو جامعہ اور مکمل خیال کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک روایت کے 3 اجزاء ہیں۔ اول اس کا سینہ بہ سینہ ہونا، یعنی اس کا خفیہ ہونا۔ دوم اس کا تسلسل۔ سوم اس کا زبانی ہونا، یعنی غیر تحریری ہونا۔ لیکن یہ تصور گینوں کے تصور روایت سے متصادم ہے۔ تاہم اس کے باوجود اس ناکامی اور نامکمل تصور روایت کو وہ رینے گینو کے نام پر ہی چپکاتے ہیں اور اس پر شدید اصرار کرتے ہیں۔ محمد حسن عسکری نے جب مذہب کی جانب ایک خاص نقطۂ نظر سے توجہ دی تو دینی مدرسوں کے بعض افراد نے انہیں اپنے بنائے ہوئے نصاب کی ضرورت سے آگاہ کیا۔ عسکری نے نظر ثانی کرتے ہوئے اپنے خیالات جس طرح پیش کیے اس کا حاصل ان کی کتاب جدیدیت یا مغربی گمراہیوں کی تاریخ ہے۔ اس میں انہوں نے بڑی گہرائی سے یورپ کی قدیم تہذیب، قرون وسطیٰ کے فلسفوں اور نشاط ثانیہ اور جدیدیت جیسے نکات کی وضاحت کرتے ہوئے نئے اور پرانے مذہب کی خصوصیات کا جائزہ لیا، اور پھر اقلیت پرستی، 19ویں صدی، 20ویں صدی اور نئے سائنسی نظریات کی تنقید کی ہے، اور نتیجہ یہ نکالا کہ مغرب کے ان تصورات سے دین کے بارے میں غلط فہمیاں اور گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں۔ محمد حسن عسکری کے پورے تنقیدی سرمایہ کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے نہ بہت زیادہ لکھا ہے اور نہ بہت کم، جبکہ ان کے بعض معاصرین مثلاً عبادت بریلوی اور احتشام حسین کی تنقید کا حجم عسکری سے زیادہ ہے، لیکن عسکری کے یہاں موضوعات، مباحث اور اسالیب کا جو تنوع نظر آتا ہے وہ ان کے کسی معاصر نقاد کے یہاں نہیں پایا جاتا۔ عسکری کی تنقید میں سنجیدگی اور فقرے بازی دونوں کا دخل ملتا ہے۔
وہ سنجیدہ مباحث کو پیش کرتے کرتے بزلہ سنجی اور فقرے بازی پر اتر آتے ہیں۔ مثلا ایک مضمون میں کارل مارکس کو انہوں نے پمفلٹ باز کہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے ترقی پسندوں کی صفوں میں احتجاج اور جوابی کارروائی کا رجحان پیدا ہوا، اور خود عسکری کے بارے میں ایسی آراء پیش کی گئیں کہ جنہیں یقیناً تہذیب کے دائرے میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا محمد حسن عسکری، تنقیدی مطالعہ کے مصنف شہزاد منظر نے عسکری کے بارے میں یہ رائے دی ہے: محمد حسن عسکری کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ہر بات کو خواہ وہ درست ہو یا غلط بڑے خود اعتمادی، تیقن اور قطعیت کے ساتھ کہتے تھے، اور ایسا تاثر دیتے تھے جیسے ان کا فرمایا ہوا نہ صرف درست اور مستند ہے بلکہ حتمی بھی ہے۔ وہ اپنے اور اپنے معنوی استاد رینے گینو کے سوا کسی کو قابل اعتنا تصور نہیں کرتے تھے۔ ان کے نزدیک قارئین کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں تھی، اس لیے وہ ایسے دعوے بھی کرتے تھے جو اکثر غلط اور بے بنیاد ہوتے تھے۔ ان تمام مثبت اور منفی آراء کے باوجود یہ کہنا درست ہوگا کہ عسکری کے معاصر نقادوں میں کوئی بھی ایک دبستان کی حیثیت حاصل نہیں کر سکا، جبکہ دبستان محمد حسن عسکری کا تسلسل جاری ہے۔ ان سے مسلسل استفادہ کرنے والوں میں انتظار حسین، سلیم احمد، جمیل جالبی، مظفر علی سید، جمال پانی پتی، نذیر صدیقی، شمس الرحمن فاروقی اور ڈاکٹر سجاد باقر رضوی سے لے کر سراج منیر، آصف فرخی اور مبین مرزا تک شامل ہیں۔ یہ کوئی کم اہم بات نہیں ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تحقیقی مطالعے کا بقیہ حصہ اگلی پوسٹ میں سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔